الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 12 سے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ درس قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے احوال کا بیان اور اس کی پہلی قسم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلی قسم میں اللہ رب العزت نے 8 انعامات اور 2 سزاؤں کا ذکر کیا، اور پھر رکوع سے آگے جو آیت تلاوت کی تھی اس کے اندر اس ساری بات کو وائنڈ اپ کیا اور اس کا خلاصہ بیان کر دیا، اس کا تتمہ بیان کیا، اس کو کمپلیٹ کیا، اور کچھ اصول بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات سے دوسری قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ اقسام جو بیان ہوئی ہیں، ہر مفسر نے اپنے اپنے انداز سے تفسیر بیان کی ہے، اور تمام مفسرین کی تفاسیر اپنے اندر بڑی خوبصورتی لیے ہوئے ہیں۔ جس مفسر نے قرآن مجید کی تفسیر بنیادی اصولوں کے مطابق کی اور قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف نہیں گئے اور اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا، وہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تفسیری کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور ہر ایک مفسر کی اپنی خوبیاں ہیں، ہر ایک مفسر کا اپنا اسلوب ہے، منہج ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے تفسیر بیان کی۔ ایک اسلوب اور منہج جو ہمارے بر صغیر کے اندر بڑا معروف ہوا اور مفسرین کے ہاں اور اہل علم کے ہاں اس کو بڑی قبولیت کا درجہ ملا، اور فہم قرآن کے لیے اسے بڑا مفید سمجھا گیا اور ربط و نظم قرآن کے لیے بڑا اہم سمجھا گیا، وہ مولانا حسین علی کا مکتب تفسیر تھا۔ مولانا حسین علی وہاں بچراں والے یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور بر صغیر کے اندر یہ میاں والی کا علاقہ یہ ان کا مسکن تھا۔ دیوبند سے بڑے بڑے جو شیخ الحدیث ہوتے تھے وہ تفسیر پڑھنے کے لیے ان کے پاس تشریف لاتے تھے، اور دیگر کئی ممالک سے لوگ ان کے پاس ان کے کھیتوں میں بیٹھے ہوتے تھے تفسیر پڑھنے کے لیے۔ تو ان کا سٹائل یہ تھا کہ یہ اپنی گندم خود پیدا کر کے اس کے اندر سے لوگوں کو، جو اپنے طالب علموں کو، اس کی آمدن سے اور اس کی جو غلہ ہے وہ خود کھلاتے تھے ان کو۔ بڑا یہ تفصیلی ایک واقعہ ہے، اس کا بہت ساری چیزیں، اس کے پہلو ہیں تفصیلی، انشاءاللہ کسی درس میں وہ بھی بیان کریں گے۔ یہاں پہ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکتب تفسیر جو حسین علی کا تھا، ان کے آگے جو شاگرد مفسرین تھے، یا خود مولانا حسین علی صاحب نے بلغۃ الحیران کے نام سے ایک تفسیر لکھی، اس کے اندر جو مضامین کے اندر تقسیم کیا ہے نا قرآن مجید کو، یہ اس سے خوبصورت تقسیم مجھے نظر نہیں آئی قرآن مجید کی، جو مضامین کے اندر تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ قرآن کے مضامین سمجھ کے اعتبار سے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے سٹائل میں یہ مضمون کی تقسیم ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے اس کی سزائیں اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا انعامات کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری قسم میں بیان کیا، تاکہ بائیفرکیٹ کر کے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ سکیٹرڈ ہے قرآن مجید میں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس کو بائیفرکیٹ کر کے اور کلاسیفائیڈ کر کے کہ کلاسیفیکیشن کر دی جائے کہ یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے،
اتنے ان کے احوال کا بیان ہے، پھر آگے ان کے جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کے لیے ان احوال کا بیان ہے۔ یہ بڑی کمال کی تقسیم کی ہے، اس لیے میں اس تقسیم کے مطابق آپ کو درس کے اندر یہ آیات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اقسام جو انواع بیان کی ہیں، نوع ایک قسم کو کہتے ہیں، تو دوسری نوع یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کے احوال کے بیان کے بارے میں، کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15 رکوعوں تک چلتا ہے، تو اس اتنے طویل تذکرے کے اندر بڑی اچھی کلاسیفیکیشن۔ دوسری جو تقسیم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے آباء و اجداد کی 3 بڑی خباستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض نے اس تقسیم میں 3 خباستیں بیان کی اور بعض نے 4 بیان کی ہیں، اور پھر بعد میں 5 جماعتیں جو ان کے اندر بن گئی تھیں، یا ان کے اندر جو 5 گروپ تھے یا 5 کیٹیگریز تھیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو دوسری تقسیم ہے، اس میں یہودیوں کے آباء و اجداد کی خباستوں کا ذکر ہے۔ یہ پہلی خباست کا ذکر ہے، یا پھر اس کو تمہید میں ڈال دیا کہ یہ تمہید ہے پہلی خباست کی۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ آپ نے گزشتہ دروس کے اندر یہ بات سنی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی کتاب لا کے دو تاکہ اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور وہ جو ایک پورا کلیم اللہ ہونا، آپ کا اللہ سے کلام ہونا، پھر اس کے بعد کتاب کا ملنا، تو تورات لے کے آئے۔ تو ہوا کیا کہ وہ جب تورات لے کے آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ پچھلی آیات میں گزر چکا یہ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ رعایت دی گئی، ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے 70 سرداروں کو، اور انہیں اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کلام ہم خود نہ سن لیں، پھر انہوں نے جب خود کلام سنا، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ نے پھر تجلی پہاڑ پہ ڈالی اور وہ مر گئے۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ کہ قوم پہلے ہی نہیں مان رہی، اگر یہ لوگ مر گئے ہیں میں جا کے ان سے کیا کہوں گا کہ تمہارے بندے مر گئے ہیں، تو وہ تو اور نہیں مانیں گے، ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے قوم کی طرف آئے۔ تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ یہ اب تم نے تورات کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا تورات پہ عمل کرنے کا۔ یہاں پہ میثاقکم سے مراد سمجھ آ گئی ہے، تم سے تورات پہ عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ جی جی، جو جی 10 کمانڈمنٹس ہیں، احکام 10 یہ ہیں الواح پہ لکھی ہوئی، تختیوں پہ لکھا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ جی جی، فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اس کے باوجود وعدہ کیا اور وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وعدہ پورا کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، یعنی یہاں پہ موجودہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے حالات دیکھو، انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا تمہیں بھی پتہ ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے اوپر بلند کر دیا تھا، الطور، کوہ طور کو، طور پہاڑ کو بلند کر لیا تھا، اور فرمایا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو، مضبوطی سے پکڑو جو کہ تمہیں کتاب میں سے دیا جا رہا ہے، قوت، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جم کر اس کو مان لو، پکڑ لو اور ان احکام کو پورا کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، تورات کے اندر ہے، اس کو یاد رکھو، اس کو بار بار اس کا تذکرہ کرو، اس کو عمل میں لے کے آؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کے اندر یہ ساری بات آتی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ، تمہارے لیے کوئی بچت کی صورت بن جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جبراً منوانے والی بات ہوئی، اور دین میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، جب تک کوئی آئین، کوئی
بندہ تسلیم نہ کر لے اس وقت تک اس کے خلاف جانے پر اس پہ امپلیمنٹیشن وہ نہیں ہوتا. اس کو تو جبر کہیں گے. اگر کوئی بندہ اسلام قبول ہی نہیں کرتا تو اس کو کہا جائے زبردستی اسلام میں آ جاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کو پیش ضرور کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو زبردستی اسلام میں لانا یہ اسلام کی منشا کے خلاف ہے. لیکن جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ گویا ایک آئین ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے جس کو وہ قبول کر لیتا ہے. جیسے پاکستان کا کوئی شہری نہیں ہے، جب تک وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے اس پر پاکستان کے آئین کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر وہ پاکستان کے آئین سے کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی اس سے برا بھلا کہتا ہے، تو پاکستانی جو حکومت ہے وہ کسی انڈین شہری کو پاکستانی آئین کے خلاف بولنے پہ سزائے موت نہیں دیتی، نہ دے سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے اور اس آئین کے انڈر رہ رہا ہے، وہ اس آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آئین کے خلاف جانا، اس سے غداری کرنا، یہاں پہ بھی سزائے موت ہے اور اکثر ممالک میں یہی ہے. تو اسلام ایک بہت بڑا آئین اور دستور ہے، اس سے بڑا آئین اور دستور کوئی نہیں ہے. جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگر اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر اسلام کے اندر اس کے احکامات موجود ہیں. اس پر مرتد کی جو ہے وہ شرعی سزا جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں. عام پبلک اپنے ہاتھ میں پھر بھی نہیں اس اصول کو لے سکتی. وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر شرعی احکام کے مطابق اس ارتداد کے بارے میں اس کو 3 دن تک چوائس دی جاتی ہے کہ واپس آ جاؤ، اس کے بعد اگر نہیں ہے تو اس کے لیے اسلام نے سزائے موت تجویز کی ہے. شرط یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اس اسلامی سزا کو نافذ کیا جائے یا اس کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے تو تبھی یہ یہاں پہ سزا دی جائے گی. عام پبلک کو پھر بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو جا کے تو وہ بندے کو مار دے. یہ اسلام نے واضح طور پہ کچھ اسلامی شریعت کے اندر کچھ اصول موجود ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پبلک کے اندر ایسے ہی جو ہے نا وہ عدم برداشت کا رجحان بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو یہ تورات کو مان چکے تھے، مانگتے تھے کہ ہمیں لے کے آؤ، یہ تورات والے دستور کو مان چکے تھے. اب اس دستور پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہ کوہ طور کو بلند کیا گیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کہ اس کی خلاف ورزی میں نہ جائیں. اور بھائی بچے کو نماز پڑھانے کے لیے تھوڑی بہت سزا کا ذکر اسلام میں کیوں ہے؟ کہ بھائی وہ مسلمان کا بچہ ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے. اگر نماز نہیں پڑھتا اور سمجھداری کی عمر کو 10 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہلکی سزا سے آغاز کیا جا سکتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، یہ تم پہ لازم ہے. یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو باقاعدہ مہمات روانہ کیں تو یہ کوئی جبری دین میں داخل کرنے کی بات تو نہیں تھی. جو دین کے اندر موجود تھے ان سے دینی احکام پہ ایک ضابطے کے مطابق عمل کروانا مقصود تھا. تو بہرحال یہ اعتراض اس میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا جواب دیا گیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اپنے اس وعدے سے منہ موڑ لیا، پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی جو ہے نا وہ رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اب یہ تمہید تھی پہلی خباثت کی. خباثت کیا تھی اس کا واقعہ بھی ذکر کیا. اس کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس کو علیحدہ سے ایک ان کی خرابی کاؤنٹ کر لیا جائے کہ بھئی تمہیں تو زبردستی جو ہے وہ تم نے پہلے کتاب پہ عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر تم نے اس سے منہ پھیر لیا، تو اس لیے تمہارے اوپر کوہ طور لا کھڑا کیا. اچھا، اس سے بڑی دلچسپ چیز جو ابھی آج کل کا یہودی ہے نا وہ عبادت کرتا ہے، اگر آپ کبھی نیٹ پہ دیکھیں نا اس کی عبادت کو، سجدے کو یا رکوع کو، تو وہ ان کے اندر بڑا عجیب سا سسٹم ہے. وہ رکوع بھی کرتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، اس طرح بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ یہ ان کا اس وقت ایک ہوا تھا کہ جب کوہ طور بلند ہوا نا تو یہ سجدے میں گر گئے کہ اب تو مر گئے جی، پہاڑ تو اوپر آ گئے. اب سجدے میں گرے ہوئے تھے تو اوپر دیکھتے بھی تھے کہ کہیں سر پہ آ کے تو نہیں لگ رہا، اوپر سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا، اس سے ان کی یہ ادا جو ہے یہ ان کی عبادت کا حصہ بن گئی. اب اس کی میں کچھ زیادہ تحقیق نہیں کر سکا، لیکن میں نے یہ ریزن پڑھی تھی کہ یہ
اس وجہ سے ابھی دیکھتے ہیں ان کی عبادت کے اندر دیکھنا اوپر یا اس طریقے سے یہ شامل ہے. میں نے ایک دفعہ یوٹیوب پہ ان کی عبادت کو اس لیے چیک بھی کیا اسپیشلی کہ یہ کچھ ویڈیوز موجود تھی جس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ ایسے کنکھیوں سے اوپر دیکھنا یا اس طرح کا کچھ نہ کچھ عمل ہوتا ہے اس میں. تو وہ ایک جگہ پہ یہ ریزن لکھی تھی, میں نے کنفرم کی تھی کہ کیا واقعی ایسے ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد اسی کا اگلا حصہ یا پھر ایک باقاعدہ ان کی ایک خواصت کا اور تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, بے شک تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو, تم بہت اچھی طرح جانتے ہو, الَّذِينَ اعْتَدَوْا, ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے, جنہوں نے زیادتی کی, تم اچھی طرح جانتے ہو. یعنی آباء و اجداد کی ایک روش کو, ایک خباثت کو یاد کروایا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ تم جانتے ہو الذین اعتدوا منکم, جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی, یعنی تمہارے آباء و اجداد میں سے. ڈیفینیٹلی جو اس وقت موجود یہودی ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے, یہ انہوں نے تو کام نہیں کیا تھا نا. منکم سے مراد ہے یہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے اور بڑے تھے جنہوں نے زیادتی کی تھی. السبت, ہفتے والے دن, ہفتے والے دن زیادتی کی تھی, یعنی حد سے بڑے تھے. اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ واقعہ اصحاب سبت کے نام سے قرآن مجید کی تفاسیر میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. حقیقت اصل میں تفصیل یہ تھی کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے والا دن مقدس سمجھا جاتا ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اور جیسے عیسائیوں کے ہاں اتوار ہے اور مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے, تو ان کے لیے یہ مختص تھا. اللہ نے ہمارے اوپر تو بڑی آسانیاں دی ہیں کہ ہمارے مقدس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب جمعہ پڑھ لو تو فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو, کماؤ کھاؤ جو مرضی کرو. تھوڑا سا ٹائم جو اذان کے لیے بلایا جا رہا ہے اور اس کے بعد نماز کے لیے اس کے درمیان اپنا خرید و فروخت چھوڑ دو اور سارا بس یہ ایک فوکس کر لو, باقی ٹائم جو ہے وہ آپ اپنا کام کرو. لیکن ان کے لیے کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایلا نامی بستی تھی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, اور یہ تھی ادھر ساحل کے پاس. ان کا بزنس تھا فشنگ, پکڑتے تھے مچھلیاں اور بیچتے تھے, کھاتے تھے, اور وہی ان کا ایک بزنس تھا. اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن آپ چھوڑ دو اس کام کو, پورا ہفتہ یہی کام کرتے ہو تو ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اور مچھلیاں جو ہے وہ نہ پکڑنے کو گویا کہ ایک آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنایا اس کو. اب فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا جو ان کو عہد لیا گیا تھا, تو اس عہد کو انہوں نے کس طرح توڑا؟ ڈائریکٹلی تو نہیں توڑا, لیکن لیکن اس میں ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے. اس میں کئی روایات آتی ہیں. ایک یہ آتی ہے کہ انہوں نے اس طرح اس کو ہیلا بنایا کہ بڑے بڑے کھڈے بنا لیے. اچھا, قدرت کی بات کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا تو مچھلیاں اوپر اچھل رہی ہوتی تھیں اور نظر آ رہی ہوتی تھیں. آزمائش تھی نا ان کے لیے. اللہ کوئی بھی حکم دیتا ہے, آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ میرا حکم مانتا ہے یا وہ اپنے اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. مچھلیاں اوپر تیر رہی ہوتی تھیں. اب ان کا جی للچانے لگا کہ یہ کیا ہوا, ابھی ہفتے والے دن ہم نے وقفہ کیا اور مچھلیاں اب اتنی ہیں کہ عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے نالیاں کھودیں, نالیاں کھود کے لا کے حوض بنا لیے, اور ان حوضوں کے اندر وہ نالیوں میں سے مچھلیاں آ جاتی تھیں اور اتوار والے دن جا کے بھر لیتے تھے, ان کھڈوں میں سے اپنے برتن بھر کے لے آتے تھے. تو ہیلا بنایا نا اللہ تعالیٰ سے, گویا کہ ایک دھوکہ کرنے کی کوشش کی, کہ چالاکی کی. اللہ نے تو ان کی یہی آزمائش کی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے حکم پہ, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ نے حکم دیا ہے, ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا پتہ اس سے بڑھ کے ان کو دے دیتا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہیلا سازی سے کام لینا شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس ہیلا سازی اور اس چالاکی اور اس بدعہدی کے اور نافرمانی کے وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مسخ کرنے کا فیصلہ کر لیا. فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ, ذلیل بندر بن جاؤ. یہ مسخ حقیقی تھا, حکم ہی نہیں تھا کہ ایسے ہی خیالاتی اور تصوراتی بعض
اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہیں بعض جب اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو یہ حقیقی مسخ تھا، اس میں ان کی شکلیں بدل گئیں اور اس میں کچھ کیٹیگریز بنا دیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کو خنزیر بنا دیا اور جو جوان تھے ان کو یہ بندر بنا دیا. اب اس میں ہوا یوں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایسے نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے رہا ہے، چھوڑ دو اس چیز کو، اللہ کا حکم ہے اس کو مان لو. لیکن انہوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ جو ایمان والے تھے انہوں نے ان سے سیپریشن اختیار کر لی. اور کتابوں میں آتا ہے تفاسیر میں کہ درمیان میں دیوار تعمیر کر دی کہ اس محلے میں ہم جاتے نہیں، یہ بات نہیں مانتے. ایک دفعہ جب وہ اٹھے تو انہیں وہاں سے لوگوں کی آوازیں نہ آئیں اور چوں چوں کی آوازیں اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں. انہوں نے جب دیوار سے جھانکا تو انہیں پتہ چلا کہ اندر سارے لوگ جو ہے نا وہ بندر بن چکے ہیں. یہ مسخ تھا اور اللہ رب العزت نے یہ مسخ والے جو واقعات ہیں اور یہ سزائیں ہیں پہلے قوموں کو دی ہیں. اجتماعی مسخ تھا اور اس کا حکم یہ تھا کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے. اصول یہ ہے کہ جس کو اللہ مسخ کر دیتا ہے یا اس کی وہ بدل جاتی ہے حیت، اس کی نسل نہیں چلتی. لہٰذا آج کے بندر اور خنزیر اس نسل میں سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت تھی. اس کو جو ہے وہ فرمایا کہ 3 دن کے بعد وہ مر گئے، سارے ختم ہو گئے. اب جن لوگوں نے منع نہیں کیا تھا تو ان کو بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ انہی میں شامل کیا گیا، کیونکہ جب ایک جرم ہو رہا ہو معاشرے کے اندر اس کو روکا نہ جائے تو گویا وہ اس جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہوتا ہے. لہٰذا وہ بھی اس جرم میں شریک سمجھے گئے. جنہوں نے منع کیا تھا وہ ایک کیٹیگری بن گئی جو مومنین کی تھی اور وہ وہاں پہ موجود تھے. یہ وہ واقعہ ہے، واقعہ اصحاب سبت، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ. بعض غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ آج کے جو بندر ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں اور انہی کی، تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو وہ مسخ شدہ قومیں ہوتی ہیں ان کی نسل نہیں چلتی، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. فجعلناہا، ہم نے اس واقعہ کو، اس سزا کو بنا دیا نکالن عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے. یعنی اس قوم میں جو منع کرنے والے تھے یا اس زمانے میں جو گرد و نواح میں جو لوگ موجود تھے، بستیاں آباد تھیں، انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا ہے، تو ان کے لیے وہ عبرت بنا کہ نہ بنا. آج اگر ادھر کوئی واقعہ اس طرح کا چھوٹا سا پیش آتا ہے تو باقی کئی لوگوں کو کتنی بڑی عبرت مل جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے عبرت بنا دیا. وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا. یعنی بعد کی نسلوں میں یہ واقعہ چلتا تھا، بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہوتا تھا، قرآن مجید میں آیا تو آج تک ہمیں بھی ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے. تو ہمیں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ عبرت بنا دیا، ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، ان کے بھی بعد والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے گویا کہ وما خلفہا کے اندر آ جائیں گے کہ ان کے لیے اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کسی نہ کسی سزا میں مبتلا کر سکتا ہے، اور کرتا رہا اللہ تعالیٰ. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو متقین ہیں نا، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے، وہ جو اور خرابیوں میں مبتلا تھے، ان کے لیے عبرت بن گئی. متقین کے لیے نصیحت بن گئی کہ دیکھیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے. وہ بھی متقین لوگ تھے جو منع کر رہے تھے اس وقت. داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، وہ متقین تھے. اور بعد میں بھی قیامت تک آنے والے متقین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بھائی ہمیں یہ دیکھیں، ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، ہم اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور اس چیز سے سبق حاصل کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں تک یہ اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا. تو یہ دوسری خباثت ہو گئی، یا اگر پہلے والے حصے کو ملاتے ہیں تو یہ ایک پوری خباثت کا بیان جو یہودیوں کے آباء و اجداد کی قرآن میں ذکر کی گئی.
کہ دیکھو تمہاری انہوں نے بدعہدی کی، تورات کو نہیں مانا، اور یہ اللہ کے معاملات میں ہیلہ سازی کی، اور اللہ نے انہیں کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. لیکن وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا. اب تیسری ایک اور بات کہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے وقتوں سے گائے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی، اور وہ گائے کی پرستش اور اس کو اپنا معبود بنانے کا جو تصور ہے ان کے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا. اسی لیے جب سامری جادوگر نے بچھڑے کو بنایا سونا لے کے اور اس کے ذریعے، تو یہ اکثر لوگ اس طرف لگ گئے کہ یہ بچھڑا جو ہے نا یہی ہمارا معبود ہے. اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا تھا؟ بچڑا اس لیے بنایا تھا کہ وہ گائے کا ہی بچہ ہوتا ہے نا، تو گائے مقدس ہے اور بچڑا اس کا اولاد بنا کے تو اس کو شو کیا کہ اس کی عبادت. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گائے کی عبادت کی بات ہے یہ بہت پہلے وقتوں سے ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے اندر، گاؤ ماتا کی عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، تو یہ ایک تصور پہلے سے چلا آتا ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں سے گائے کی محبت بطور معبود نکالنے کے لیے اللہ نے ایک فیصلہ کیا، اور اپنے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں تاکہ ان کے دلوں سے محبت زائل ہو، محبت گائے کی نکلے اور یہ معبود حقیقی کو پہچان جائیں. اچھا، جب ان سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک بنیاد جس پہ آگے پورا ایک واقعہ آ رہا ہے، اس کو ذبح بقرہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ. یہ تو ایک وجہ ہے جو محققین مفسرین نے لکھی ہے کہ گائے کے تقدس اور گائے کا جو معبود ہونے والا تصور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک اور اس واقعہ کا ایک اور پہلو بیان کیا جاتا ہے اس گائے کو ذبح کرنے کا کہ بھئی ایک شخص تھا، اس کا قتل ہو گیا، اور اس قتل کا جب قاتل معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وہ قوم والے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اور پھر آگے واقعہ پیش آیا. یہ دو ریزنز اس کے بیہائنڈ مفسرین نے بیان کیے ہیں. لیکن کئی اعتبار سے یہ جو پہلی ریزن ہے یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. جو پہلی ریزن ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے وہ اگلے رکوع سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ بندے کے قتل کا واقعہ، اور وہ آگے اگلی خباثت کے طور پہ ذکر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے کا آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے سوال در سوال شروع کر دیے اور بڑا لمبا ایک ان کے لیے یہ پروسیس ہو گیا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 40 سال تک اس پروسیس میں لگے رہے. تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک بندہ قتل ہوا پڑا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اور گائے کا ٹکڑا اس پہ لگانے کے لیے 40 سال تک بے گور و کفن ایک لاش چھوڑے رکھی، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد یہ گائے ان کو ملی اور انہوں نے ذبح کی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قاتل کا پتہ چلا. تو اگر ان دونوں کو ایک واقعہ تصور کیا جائے تو اس کی ایک تو توجہ ہو سکتی ہے کہ جی گائے کا واقعہ الگ ہوا ہو اور ان کا 40 سال گزر گئے ہوں، جب وہ قریب آ گئے گائے ذبح کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت کوئی قتل کا واقعہ پیش آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ جی چلو اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگاؤ. یہ ایک پاسبل صورت بنتی ہے. ادروائز یہ دو الگ الگ واقعات مفسرین نے بھی اس کو قرار دیا ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے واقعہ پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا. تو فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ، قوم کو یہ کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو. فرمایا کہ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یعنی ان کو تو یہ بات ہی عجیب لگی کہ گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یعنی اگر وہ دوسرا واقعہ جو قاتل کا ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو پھر اس سوال کی ریزن یہ سامنے آتی ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح حیران ہو کر پوچھا کہ ہم نے قاتل کا پتہ پوچھا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ
گائے تو مقدس چیز ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے رہے اور دل کے اندر ایک محبت چھپائی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں تم مذاق کر رہے ہو کہ گائے کو ذبح کر دیں ہم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. اب اصل میں یہ دو وجوہات تھیں یہ دونوں واقعات کے والے سے. میں اگلے اس واقعہ میں بتاؤں گا. اس وقت ان کے اندر یہ چیز پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی، گائے کی محبت اور گائے کی جو پرستش کے حوالے سے واقعہ ہو چکا تھا بچھڑے والا، اور دوسری ان کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ بندہ مر کے کیسے زندہ ہوگا. تو یہ دوسرا واقعہ جو ہے نا وہ اس غلط فہمی کو ان کی دور کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا، اور یہ گائے والا واقعہ اس وجہ سے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں سے یہ محبت کو نکالا جائے. فرمایا اتتخذنا حزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اچھا، اب وہ انہوں نے کہا ادع لنا ربک، جب انہوں نے کہا جی نہیں بات تو پکی ہو گئی ہے، گائے ذبح کرنی پڑے گی اور اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے، اب انہوں نے لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا. بنی اسرائیل کے لوگ بڑے سوال کرتے تھے. اچھا، کوئی بات آتی تھی تو اس پہ سوال در سوال شروع ہو جاتے تھے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے ہیں نا، اللہ نے ان کو یہ خوبی اور صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ بلا وجہ قیل و کال نہیں کرتے تھے. جو حکم دیا جاتا تھا آمنا وصدقنا کہہ کے کود پڑتے تھے، سر آنکھوں پہ قبول کرتے تھے، اور وہ لیت و لال سے کام نہیں لیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کے سوالات سے منع بھی کیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا، بلا وجہ کی کوسچننگ آنسرنگ. اور وقیل وقال، قیل و کال، قیلا اس نے کہا، کہا گیا اس نے کہا، یہ قیل و کال کا مطلب بحث مباحثہ کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اکرام نے بہت کم کسی چیز کے بارے میں اس طرح سوال کیے فہم و تفہیم کے لیے. ہاں البتہ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کے لیے یا دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے سوالات کرنے میں صحابہ اکرام بڑے پیش ہوتے تھے. میرا ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہی صحابہ اکرام کے تفسیری استفسارات تھا کہ تفسیر معلوم کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوالات کیے، 100 کے قریب میں نے وہ کوسچنز جمع کیے. اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام سے جو تابعین یا دیگر صحابہ نے سوالات کیے تفسیر فہمی کے لیے، ان کو میں نے جمع کیے. تو وہ یعنی حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے. تو یہ اس بات پہ صحابہ کرام نے کویسچننگ کی. لیکن یہ ڈفرنس سمجھیے کہ بلا وجہ کی کیل و کال اور بحث مباحثہ اور سوال در سوال یہ ایک الگ چیز ہے، اور افہام کے لیے، تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کرنا یہ ایک اچھی عادت ہے اور ڈیولپ کرتا ہے، علم اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سوال شروع کر دیے. قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے مانگو، یبین لنا ما ہی، ہمیں بیان کریں کہ وہ کیسی ہو گائے، اس کی کیا صفات ہوں. یعنی گائے کا تو سمجھ آ گئی، لیکن اب کیسی ہو. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃن، کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر، نہ ہی بہت زیادہ بڑی عمر کی ہو اور نہ ہی بالکل بچیا سی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، اس کی درمیانی عمر کی ہو، درمیانی سی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، سو اب کرو جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کہا یہ سوال کا جواب تو آگے، ایک اور سوال داغ دیا. کہنے لگے قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھ، سوال کر کے ہمیں بتا، یبین لنا، کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کلر کیسا ہو. قال، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دینا شروع کر دیے. انہوں نے سوال کیے تو وہ ان کے سوال کے جواب کے لیے آگے وہ جواب دیا گیا. ان کو فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء،
کہ وہ گائے ایسی ہو جو زرد رنگ کی ہو، لیکن فاقع اللونھا، اس کا رنگ بھلا لگتا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا بھی معلوم ہوتا ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ اتنا گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والے کو برا لگے. ہاں، تو یہ گویا کہ اس کی خصوصیت بیان فرما دی. قالو، کہنے لگے ان ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کچھ اور اس کی صفتیں بیان کریں اس گائے کی. اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتا کہ وہ کیسی ہو گائے. اب اس کی آگے کوئی وہ کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پہ مشتبہ سی ہوگی ہے، اس کی صفات کا اب ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے. یہ جو شبوں میں ہم پڑ گئے ہیں تو اس سے ہم نکل آئیں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب اس سوال کے بعد کہتے ہیں اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہدایت پر پہنچ جائیں گے اور راہ راست پہ پہنچ جائیں گے، اپنی منزل کو پا لیں گے اور ہم جو ہے نا اس گائے کو ذبح کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ ایسی نہ ہو کہ جو کھیتی میں جو جوتی گئی ہو، ہل چلاتی ہو، ہاں، کہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. تثیر الارض، کھیتی باڑی کرتی ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتیوں کو پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتی ہو. یہ راہٹ ہوتا ہے نا جو گاؤں میں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، پانی نکالنے کے لیے وہ ایسے لگے ہوتے تھے، تو اس میں گائے یا بیل یا یہ چیزیں ہی استعمال ہوتی تھی. جو کوئی اویلیبل تگڑا سا جانور ہوتا تھا اٹھا کے گاؤں والے لگا دیتے تھے. تو فرمایا کہ ان کاموں میں بھی نہ لگی ہوئی ہو، یعنی بالکل کور نہ کوری گائے ہو. اب وہ مشکل در مشکل پہنچتے چلے گئے. فرمایا کہ مسلمتن، بالکل سالم ہو، عیب کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو. لا شیعۃ فیہا، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. ہاں، بالکل صحیح سالم قسم کی گائے. قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، کہ اب تو صحیح بات پہ آیا ہے، اب ہمیں صحیح بات تو نے بتائی ہے، پوری صفات کا تذکرہ کر دیا ہے، پوری اسپیسیفیکیشنز گائے کی جو ہے نا وہ معلوم ہو گئی ہیں ہمیں. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، لیکن وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، وہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم کریں، کہ بھئی معبود کو ذبح کرنا یا جس کا تقدس دل میں ہے اس کو ایسے حالت میں لے کے آنا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، تو یہ تھا بڑا مشکل سا کام. چنانچہ انہوں نے وہ گائے کو ذبح کیا. اللہ رب العزت نے اپنا یہ جو حکم ہے ان سے پورا کروایا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً ان کو 40 سال تک کا عرصہ لگ گیا ایسی گائے تلاش کرنے میں. وہ گائے تلاش کرتے تھے، ساری صفات خود ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ پہلی دفعہ کہنے پہ کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دیتے تو اللہ کی طرف سے اس آزمائش پہ پورا اتر جاتے. لیکن یہ چونکہ ان کی خباثت کے طور پہ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کتنا سوال و جواب اور اتنا قیل و قال کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے تھے، تو تم کم از کم باز آ جاؤ، تم سمجھ جاؤ. انہوں نے اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈال دیا تھا اور اس لیول تک پہنچ گئے تھے. یہاں تک یہ دوسری خباثت کا تذکرہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس سے اگلا جو واقعہ ہے، جو اگلا اس کا جو حصہ آتا ہے، جو قتل کا واقعہ ہوا تھا برصغیر اس کے بنی اسرائیل میں، تو وہ انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس کے اندر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایات پہ منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بلا وجہ کی بحث مباحثہ اور قیل و قال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور امتی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.